چلایا میرا کٹیا گیا چل رہا ہی تھی کٹیا تو نہیں چیک کر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن کریم کی تلاوت یوں تو ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے پوری زندگی، لیکن یہ بابرکت مہینہ اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو 2 3 4 دفعہ کمپلیٹ کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں. کم سے کم ایک دفعہ تو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے. فرض ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، لیکن اس کی اہمیت اس قدر ہے جس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خود اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے کہ میں نے رمضان المبارک میں شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنا ہے. اب دیکھیں سورہ اخلاص ہے، اس کو ثلث قرآن کہا گیا ہے. ایک دفعہ پڑھیں 10 دفعہ اتنا ثواب ہے، 2 دفعہ پڑھیں 20 دفعہ وہ ثواب ملتے ہیں، 3 دفعہ پڑھیں تو 30 دفعہ اتنا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن پاک بولیں ہی نا. اسی طرح سورہ زلزال اس کے بارے میں آتا ہے کہ نصف قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آتا ہے. ایک اور صورت ہے کہ ربع قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے. سورہ ملک کی بڑی اہمیت ہے، عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے. ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسنون جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جون سی صورتیں عطا کے فجر کی سنتیں ہیں یا مغرب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتیں مختلف مواقع پر بھی پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو قرآن کریم کے ساتھ شغف نہیں تھا. اور بھی بڑے تھے صحابہ کرام، ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے اچھے قرۂ کرام تھے، اور ان کی تلاوت اللہ رب العزت نے ان کو پرسوز آواز دی تھی، بڑا خوبصورت لب و لہجہ دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ عقبہ آپ قرآن پڑھیں، سالم آپ قرآن پڑھیں، ابئی آپ قرآن پڑھیں. اللہ کے قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ پڑھیں. آپ نے میں میرا دل کرتا ہے آپ پڑھو اور میں سنوں. یعنی اس طرح سنانا ایک اہمیت کا حامل ہے، سننا بھی اہمیت کا حامل ہے. قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، رات کو جو سنتے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے. اور دن کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، یا رات کے کسی پہر میں پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت اب ایسے کئی صورتوں کی اہمیت ہے، لیکن شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے. اگر ہم نے ایک بار روزانہ پڑھ رہے ہیں نا تو 1 2 رکوع ہم الگ سے اضافی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ ترجمہ جس کو نہیں آتا اس کو ثواب نہیں ملتا، ثواب اس کو بھی ملتا ہے، لیکن جس کو ترجمہ تفسیر آتا ہے، جو لذت، جو ایمانی چاشنی اور حرارت، وہ مٹھاس اور حلاوت محسوس کرتے ہیں، وہ دوسرا نہیں وہاں پہنچ پاتا. اجر دونوں پاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر 1 یا 2 بار روزانہ پڑھے تو 2 3 رکوع ہمیں ترجمے کے ساتھ بھی کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس میں پیغام کیا دیا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں. قرآن کریم ہمیں معیشت بھی سکھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، قرآن کریم دستور حیات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ غور و فکر کرنے والے، یہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. کم لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کی لسٹ میں اللہ رب العزت کے اپنا نام لکھوائیں جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو ذی شعور ہیں، جن کا مقام اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. تو اس لیے قرآن کریم صرف پڑھنے والی کتاب ہے، سمجھنے والی بھی ہے، سیکھنے والے بھی ہے. قبر میں 3 سوال ہوں گے، جو سوالوں کے صحیح جواب دے گا فرشتہ پوچھے گا تجھے بتایا کس نے، اس نے کہا وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں
میں نے اس کی تلاوت کی ہے اور اس قرآن کو میں نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، قرآن نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اور دوسرا جو بعد وقت ناکام ہو جائے گا تو فرشتہ کہے گا تجھے پتہ نہیں چلا، تجھے یہ ادراک نہیں ہوا، وہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ میں نے اس کی تلاوت کی نہ میں نے اس کو سمجھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے تلاوت بھی کرنا اور اس کو سمجھنا یہ دونوں اہمیت کے حامل کام ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ تو یہ سمجھنے والی، آپ دیکھیں بچے ہمارے بھائی سیکھتے ہیں، میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، بایو سیکھتے ہیں، فزکس سیکھتے ہیں، کیمسٹری سیکھتے ہیں، فلسفہ سیکھتے ہیں، منطق سیکھتے ہیں، دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، ایک استاد سے سمجھ نہ آئے دوسرے استاد کا چلے جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی بات آتی ہے مولوی جی سانو تے نہیں سمجھ آتی ہے، سیدھے سادے لوگ، حالانکہ قرآن عربی زبان بہت آسان ہے۔ یہ ہم لفظ بولتے ہیں امیر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، غریب عربی زبان کا لفظ ہے، قریب عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہے، کئی ایک الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں آتے ہیں۔ تھوڑی سی بس توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ صلاۃ ہے، یہ سلام ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے، سلام کا معنی کیا ہے۔ اس طرح عربی زبان میں کئی ایک الفاظ ہیں جو ہم پنجابی میں اردو میں مستعمل ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے الفاظ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان کی آپ نے اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہ لوگوں قرآن عربی زبان میں نازل ہوتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اس لیے عربی زبان سیکھو، عربی زبان سے محبت کرو۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کتاب آسان کتاب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نصیحت اس کو ہی ملتی ہے جو چاہتا ہے، یہ جس کے اندر تڑپ ہو نا میں نے کچھ سیکھنا ہے اس کو ملتا ہے، جو کہتا ہے نہیں جی نہیں بٹے نہیں کرتے آئے میں نے تو نہیں بولا سنے سنائے سننی ہے، نہیں اس طرح کی بات نہیں۔ اہل سنت کون ہوتا ہے؟ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو ہر حدیث کا یاد کرتا ہے، ہر سنت کا یاد کرتا ہے اور قرآن کے احکام کو مانتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن سیکھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے۔ موبائل کے اوپر بیٹا ہو سفر پہ دیکھتے ہیں بار بار ابھی پہنچا نہیں، میسج تو نہیں آیا، اس کی کوئی کال تو نہیں۔ جو اللہ رب العزت نے میسج دیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات دیے، ہم ان پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہماری آخرت جو ہے اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ قرآن قبر میں بھی سفارش کرے گا، وہاں بھی کام آئے گا جہاں باپ کام نہیں آئے گا، جہاں والدہ کام نہیں آئے گی، جہاں لوگوں پر فردے لگا رکھی ہے نا یہ مجھے بچا لیں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن آ کر سفارش کرے گا، نیک اعمال آ کر سفارش کریں گے۔ اس لیے ایک تو قرآن سمجھے اور دوسرا اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تیزی سے پڑھتے جائیں، میں نے جی 2 دفعہ لازمی کرنا ہے، نہیں، آپ 2 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ پڑھ لیں، آپ 20 نفلوں کی بجائے 10 پڑھ لیں، 10 کی بجائے 8 پڑھ لیں، 8 کی بجائے آپ 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، پڑھیں اچھے طریقے سے تاکہ ان کا اجر ملے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پڑھے ہوئے نفل جو پڑھا ہوا قرآن ہم نے اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ میں نے پڑھ لیا وہ گلے کا پھندا بن جائے، وہ پپالے جان بن جائے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہوگا، ایک ایک معنی پہ غور کرنا ہوگا، پھر قرآن کی ادائیگی اچھے طریقے سے تلفظ۔ ماشاءاللہ قرآن کرام موجود ہے، مسجدوں میں انتظام ہے، ہر مسجد میں آپ جہاں چلے جائیں، جس مسجد سے بھی آپ وابستہ ہیں، آپ سیکھیں اس قرآن کو، پہلے نمبر پہ اس کا تلفظ درست کریں، الفاظ کی ادائیگی اچھی اور بھلی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بیان فرمائی اس انداز سے ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ نے فرمایا مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے احکامات بیان کیے، ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شیبتنی ہود والواقعہ والنبا والمرسلات والتکویر، ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ کثرت کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم بھی اپنا معمول بنائیں۔ اب دیکھیں اگر وہی بات میں تھوڑی سی بات عرض کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے، اس کا مقصد کیا قرآن کھولیں نا؟ نہیں، یہ ایسے ہی ہے، رمضان المبارک میں بندہ عمرہ کرے، اللہ سب کو توفیق دے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حاج جتنا ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نوازا ہو تو بندہ کہے نہیں جی میں حاج جتنا ثواب ہے نا میں کوئی نہیں حاج کرنے جانا، پھر حاجی جان ہی نہ، نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ حاج جتنا ثواب دے رہا ہے۔ یہی تو اہمیت بیان کروں اللہ کے بندو، یہ سننا قرآن پاک جو حافظہ پڑھتے ہیں اتنی دور سے آتی ہیں اور خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ سیل اللہ رب العزت نے لگائی ہے، یہ سنہری پیکج ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجدوں میں رونق نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہی مسجد تھی نا ظہر میں، عصر میں وہ سارا حال بنا ہوتا، بلکہ اوپر نمازی جاتے
ایسے ساری مساجد کا یہی حال ہے. وہ ذوق شوق، ایک طرف ہم رونا روتے ہیں معیشت کا، ایک طرف ہم رونا روتے ہیں گھروں میں ناچاکیوں کا. گھروں سے ناچاکیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، معیشت کبھی درست نہیں ہوگی. حکمرانوں کی نااہلیاں، ان کی بدبختیاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا بھی تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا تو اللہ ہمیں نوازے گا. ہماری آخرت تب بھی بہتر ہوگی، ہماری معیشت تب بھی بہتر ہوگی، ہمارے گھروں کے معاملات تب بھی سلجھیں گے جب ہم قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس قرآن کے ساتھ پیار کریں، اس قرآن کو پڑھیں. تو اسی طرح وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو باجماعت ادا کرے اور طلوع آفتاب تک بیٹھا ذکر اذکار کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، تو اللہ رب العزت اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی جو اعمال ہیں، جو فرض ہیں کام، ان کو چھوڑ دیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں بھی، اس سے آخرت بہتر ہوگی. افلا یتدبرون القرآن، یا پھر نہیں وہ غور کرتے، افلا یا پھر نہیں یتدبرون، وہ غور کرتے، القرآن، قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا اللہ رب العزت نے قرآن میں غور کرو، ایک ایک لفظ کو سمجھو. اور یوں بھی فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے نا، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، یا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے. یعنی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، میرے سمیت، آپ لوگوں سمیت، پوری انسانیت سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں تم سب کا تذکرہ موجود ہے. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے. ایک اپنا صاحب تابعی تھے غالباً حضرت احمد بن قیس، انہوں نے جب یہ قرآن کریم کی آیت سنی کہ قرآن میں ہمارا ذکر موجود ہے، وہ ڈھونڈتے رہے میرا تذکرہ کہاں ہے کہاں ہے، پڑھتے گئے، سنتے گئے. جب وہ 2-3 خوبیاں جو اللہ رب العزت نے بیان کی انہوں نے اپنے اندر پائی، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں خوش فہمی میں تو مبتلا نہیں، لیکن میرے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اب قرآن کے اندر مشرکوں کا بھی تذکرہ ہے، توحید پرستوں کا بھی تذکرہ ہے. ہم نے غور کرنا ہے ہم مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا توحید پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں. قرآن کریم میں بدعتیوں کا بھی تذکرہ ہے، سنت کے شیطانیوں کا بھی تذکرہ ہے. ہم بدعتیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا سنت کے شیطانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. قرآن کریم میں سود سے بچنے والوں کا بھی تذکرہ ہے اور سود کھانے والوں کا بھی تذکرہ ہے. ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم سود تو نہیں کھاتے کہ ہم بچ رہے ہیں. ہمارے گھروں کا سسٹم کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، ہم بچوں کی تربیت، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارا تذکرہ موجود ہے. اگر تمہارا تذکرہ برے لوگوں کے ساتھ ہے تو ہم اپنی فکر کریں. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، اس کو سیکھنے سے، سمجھنے سے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا قرآن غیر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا قرآن. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تعالیٰ کی نا. تو نازل کس پر ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں سے وہ غیر اللہ کا والا مسئلہ بھی کچھ حل ہو رہا ہے، کافی حل ہو رہا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا. یہ سارے آپ تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا، اگر اللہ نے اپنے سوا سب کو غیر اللہ قرار دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی طرف سے، یعنی یہ غیر اللہ کی طرف سے قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ یہاں غیر اللہ والا بھی حل ہو رہا ہے. دیکھو جی، آپ بتوں والی آیتیں ہمارے بزرگوں پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کا جتنا مقام ہے اس سے بڑھانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ ولی کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، نبی کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. جتنا جس کا مقام ہے اسی مقام پر رکھیں. اور اولیاء کرام کے عظمت کے ہم قائل و فاعل ہیں. اولیاء کرام سے ان کی صحبت حاصل کریں، آپ ان سے اپنا ان کی خدمت کریں، آپ ان کی صحبت حاصل کریں، ان کی صحبت حاصل کریں اور ان سے دعا کروائیں. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو ہم اللہ کا ولی سمجھیں جس کو دین کی افضل سے جو واقف نہ ہو اور پھر اس کے پاؤں میں جا کے پڑ جانا، اور پھر جو کچھ دین کے نام پر ہو رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم اللہ کے ولیوں کی نفی نہیں کرتے. ہم جو طاغوت ہیں اور شیطانی چالیں چلنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ولیوں کا بازار روپ بنا رکھا ہے اور معاشرے میں مشہور کر دیا، یہ بڑی کرنی پڑی ہے. ہم کہتے ہیں ایسے ڈکیتوں سے بچے جو مذہب کے نام پر ڈکیتی کر رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر چوری کر رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اس میں سے اکثریت عورتوں کی ہے. ہم غور کریں، میرے گھر کی ماں، بہن، بیٹی وہ بے پتہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اور وہ جا رہی ہے کسی خانقاہ پر، درگاہ پر جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ یہ تو خود ان لوگوں نے، ان میں سے جو عقل شعور رکھنے والے ہیں نا، آپ پیر نصیر الدین نصیر کو پڑھ کر دیکھ لیں. آپ اسی طرح کئی ایک حوالے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہ جاؤ، بچ جاؤ ان لوگوں سے.
اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے، مگر ہمارا معاشرے کا ماحول بنا ہوا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے میں فلاں جگہ میں سیون جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور غیر اللہ کی بندگی نہیں اللہ کی بندگی۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لواجدوا فیہ، تو یقیناً وہ اس میں اختلاف پاتے، لواجدوا فیہ تو یقیناً وہ پاتے اس میں اختلاف کثیرہ بہت زیادہ۔ اب قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن موجود ہے دنیا میں، انجیل موجود ہے، اپنا اسی طرح زبور موجود ہے، دیگر صحائف موجود ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ اب عیسائیوں کے پاس انجیل کے 4 نسخے تو مشہور ہیں نا، شاید اس سے زیادہ ہو، انجیل برنباس ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل یوحنا ہے، متی کی انجیل ہے، اپنی اپنی انجیلیں لیے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے کہ پوری دنیا میں یہی قرآن لیے پھرتے ہیں، کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں، قرآن کہاں کھڑے کا ہونے کا حکم دے رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، وما علیک